جی ویلکم بیک. ہم واپس آ گئے اور کچھ پرسنل لائف کے کارڈ بھی نکالے جا رہے ہیں. آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہیں گے مریم بی بی سے؟ آپ بس یہی کہ لائف کے بارے میں، لف لائف اور لاہور ہے نا. جی لو کا انہوں نے پوچھ لیا، لائف ہماری مطلب نہیں آپ کی زندگی کے بارے میں ویسے پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں پوچھ. چلیں جی پوچھیں، نکلوائیں. کیا پوچھنے؟ سوال آپ نے پوچھنے مریم سے کارڈ نکالنے کے بعد. نہیں اس وقت یہ اپنے کیریکٹر ہاں ان کو کہا گیا نہیں، ان کی انرجی بھی آ جاتی بیکاز یو ٹوٹلی انٹو دیٹ. یس صحیح. اچھا جی، اچھا اب کیا فیوچر کیا ہے آپ کو؟ کیا آپ کے کیریکٹر کے بارے میں بتایا گیا؟ بیکاز جو دیکھنے والے ہیں وہ بہت ایکسائٹیڈ ہیں آپ کے کیریکٹر کو لے کے، بیکاز آپ ایک نئی انٹری ہیں ڈرامے کے اندر. تو کیا ہے آگے؟ میں تو اپنے آپ کو بہت ڈفرینٹ، بڑا چینج مطلب محسوس کر رہا ہوں. خود سے اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ میں تو جس فلم میں بھی جس طرح کہ میں آیا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے بول میں اتنا اچھا کام کیا ہے، یہ ہے وہ، لیکن وہ رول نہیں تھا جو مطلب لوگ یہ کہیں گے کہ یار اس میں کیا کیا ہے آپ نے. رول تو یہ دیکھنے والا ہے کہ یار دیکھو مطلب خلیل الرحمان قمر صاحب نے مطلب یہ میرے لیے کیا انتخاب کیا ہے. وہ رول تو اس سے پہلے میں بہت بار کر چکا ہوں. بول کا جو رول ہے وہ ایک ساکے کا جو بھی مطلب میں نے اس میں کیا، لیکن اصل میں آرٹسٹ کو ایسے رول کرنے سے کچھ مطلب ملتی ہے، تقویت ملتی ہے آپ کو خود سیٹسفیکشن. بیکاز وہی بات ہے نا کہ ایک جیسے کیریکٹرز کر کے فلمز کے اندر انسان تنگ آ جاتا ہے، مگر آپ کو کچھ مختلف کرنے کا ملے تو آپ کو خود مزہ آ رہا ہے اس کیریکٹر کو کرنے کا، اور چیلنج بھی محسوس ہو رہا ہے. نہیں چیلنج تو نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ بچپن سے ہی مطلب ایک چیز تھی کہ ایک چیز کو میں نے حاصل کرنا ہے. جی اب آپ نے شاید میری موویز نہیں دیکھی ہوئی، بہت ساری ایسی. آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے نہیں دیکھی ہوئی؟ نہیں پتہ ہے نا مجھے، اس لیے کہ اگر آپ نے فلم میری دیکھی تو آپ مجھ سے ڈر جاتی ہیں کہ یار یہ شفقت چیمہ کیسا. میں انسانوں سے نہیں ڈرتی، میں اپنے اللہ سے ڈرتی ہوں. جی میں اس کردار کی میں بات کر رہا ہوں. نہیں مجھے کرداروں سے ڈر نہیں لگتا، ورنہ آپ جیسے بہت سارے کردار ہمارے ارد گرد گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. نہیں وہ اور ہے، آپ کو اس نے دیکھا ہوا نہیں. صحیح. وہ بڑا ظالم سا ایک کردار ہے جس کو ایسے نیگیٹو رول. مثال کے طور پہ میں نے اپنی ڈائریکٹر ہماری آپی جی ہیں سنگیتا بیگم، جی انہوں نے مجھے اپنی فلم میں انٹروڈیوس کروایا، تو انہوں نے مجھے اپنی فلم میں ہیرو لے لیا. ٹھیک. تو جب میرا اس کے ساتھ گانا شروع ہوا نا لڑکی کے ساتھ، تو لڑکی ڈر گئی. مجھے کہیں کہ یار بڑے پیار سے دیکھیں. انہوں نے کہا کدھر سے لاؤں؟ بڑی میں کوشش کروں کہ میں بڑے پیار سے دیکھوں. تو آپ اپنے گھر والوں سے پیار کرتے ہیں؟ نہیں میرے بچے ہیں، میری 6 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے میرا، بڑی بیٹی کی میں نے شادی کی ہے، میں نانا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی شجر حسین میرے دوترے کا نام ہے، نواز سے میرے کا. ہاں جی اندر ایک بڑا پرائڈ ایک انسان ہے، ایک باپ کی شخصیت ہے. بالکل صحیح. مگر وہی بات ہے نا کیریکٹر زیادہ کئی دفعہ اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور تو اس لیے مطلب نیگیٹو کر کے نا وہ آئیز اتنی پک چکی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار حالانکہ میں بڑی ڈائریکٹر کو تو میں فرمائش کرتی کہ یہ ایک چیز سنائے جنہوں نے اس دن ہمیں سیٹ پہ سنائی تھی. مثال جو آپ نے ہمیں سیٹ پہ سنائی تھی اس دن. کچھ نہیں ہوتا، یہ ہے ہاں سنا لیتے ہیں. جس کو آپ دیکھ رہے ہیں ایز اے نیگیٹو رول کرنے کے لیے، یہ مجھے والدین کی طرف سے یہ شرف ہے کہ میں قرآن مجید کے 22 پارے حافظ ہوں، اور قرآن کا میں قاری ہوں، اور درس نظامی کر رہا ہوں میں اسلامیات میں. اچھا جی لوگوں کو نہیں یہ بات پتہ، اس لیے میں میرے استاد محترم ہیں اپنا گجرانوالہ سے حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد سلطانی صاحب، ان سے میں درس لے رہا ہوں، اور خطاب کے لیے مجھے باقاعدہ بلوایا جاتا ہے اور میں جاتا ہوں. کیا بات ہے. دیکھیے آپ کا کام بالکل مختلف، مگر ایک اپنے رب کے ساتھ ایک رشتہ تو ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کتنا ویسے اہم ہوتا ہے اللہ کے ساتھ رشتہ رکھنا. نو میٹر آپ کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے ہو، آپ چاہے کچھ بھی کام کر رہے ہو، مگر اپنے رب سے کنیکشن کتنا ضروری ہوتا ہے. اصل میں میرے والد صاحب عالم دین تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا عالم دین بن جائے، عالم بنے. ہیں جی، اور میرا ایک شوق تھا، بس میں نے ایک فلم دیکھ لی اور اس شعبے کو میں نے مطلب پسند کیا اور میں اس طرف آ گیا. اللہ نے تو ویسے بھی نیتیں دیکھی. یہ بالکل آپ کو پتہ ہے کہ ٹیرو کارڈ ریڈنگ یہ کرتی ہیں. میں نے ان سے یہ مطلب عرض کیا تھا کہ میرا بھی کارڈ ذرا لائف کے متعلق ذرا بتائیں کہ جو آگے میرا خطاب جو شروع ہو رہا ہے، جو لوگ مطلب مجھے سن رہے ہیں، اتنا مطلب اس طرف مجھے رجحان میرا اس طرف. ہاں تو چلے وہ نکلواتے ہیں نا آپ کی. دیٹس واٹ وی آر سیئنگ کہ آپ میں اس لیے مطلب اپنی لائف کے متعلق. جی سر ہم اسی کے حوالے سے. آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ یہ 20 نومبر سن 1958. آپ اس میں مجھے 3 نکال دیں. اچھا 3 کارڈ نکالے کسی سے. کسی سے. اچھا 20 میں سے نکال دیں.
2 और। अब ये हम तरसैन सिंह की नहीं बल्कि हम इनकी अपनी जिंदगी जो इनकी है उसके हवाले से हम जानने जा रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है इनकी जिंदगी में। और ये जैसे कि हमने पहले कहा गाइडेंस लेने के लिए देखिए इनका पहला कार्ड जो है वो जोगी आया है। ठीक, इस कार्ड को आप अगर गौर से देखें तो ये बहुत स्पिरिचुअल कार्ड होता है और इसमें बेसिक ताल्लुक रूहानियत का भी बहुत ज़्यादा होता है और ये आपका की कार्ड आया है। वैसे तो हम रीडिंग काफ़ी लंबी होती है, ये मैं कंडेंस बताऊंगी। फिर आपका आया है किस्मत। नाउ इसके अंदर ये है कि आपकी कुछ जो डोमेस्टिक मसले हैं वो 2012-13 के अंदर बहुत रैपिडली फॉलो होंगे, जिसपे थोड़ी सी टेंशन भी है और आगे जाके प्रोफेशनली और स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। प्रोफेशन एज एन जो ये दूसरी फील्ड का दूसरी फील्ड एक्टिंग हो गई है जिसपे ये आपके बहुत ज़्यादा कुव्वत आई है, मीनिंगफुल रोल जैसे आपने बात की है और आपका अभी वैरायटी भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आएगी। सो दैट इज़ वेरी गुड। और कोई सवाल अगर आपको पूछना चाहें तो वो भी पूछ लीजिए। इस पे ये कि जी इनके सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, इनकी गट फीलिंग, और ये कई दफ़ा बग़ैर ऑन द फ्लो काम करते हैं, इतना दिमाग को नहीं, फ्लो पे चलते हैं, ज़्यादा गट पे चलते हैं। कोई ऐसे सवाल जो आप करना चाहते हो अपने वही फ्यूचर के हवाले से? नहीं, मैं सिर्फ यही कि लुमना हमीद जी ने मुझे कहा ना कि आप वो ज़रा बात सुना दें, ज़रा वो मैं ज़रा सुनाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, मेरी फरमाइश है आप लोग, बल्कि बिल्कुल हम ज़रूर सुनेंगे और हम जो भी हमें सुनाने लगे हैं, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, मगर जो हम सुनने जा रहे हैं इट्स वर्थ लिसनिंग। हाँ, और हम ज़रूर सुनेंगे और उसी के ऊपर हम शो को वाइंड अप कर देंगे क्योंकि हमारा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप सब लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मेरी वैसे भी पहले मुलाकात है और कैरेक्टर भी आपका नया है। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, आप जो भी काम करें अल्लाह में उसमें बहुत बरकत डाले। एंड मरियम, थैंक यू सो मच। आपसे तो अब मुलाकात हमारी होती रहेगी। जी, इरशाद फरमाइए। छोड़ी थी ये बात, सिर्फ मतलब ये करना चाह रहा था कि एक वक्त था जब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बचपन आपका जब था, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ दोस्त बचपन के इर्द गिर्द मतलब बैठ कर देखते थे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो एक ऐसा वक्त भी आया कि दोस्त उनके खेलते और आप बैठ कर उनको देखते। सही। तो दोस्तों ने कहना कि हज़ूर आप क्यों नहीं खेलते? तो आपने आगे से फरमाना है कि मैं खेलने के लिए नहीं आया, मैं खिलाने के लिए आया हूँ, मैं आपको देखने के लिए आया हूँ। तो जब वो खेल बैठते थक जाते ना आपस में, तो फिर हजूर को आप वो आकर अर्ज़ करते कि ए मोहम्मद अहमद, हमारे दिल की ख्वाहिश है कि अब आप देखें हम क्या करते हो कि आप क्या करते हो, आप हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में बिठा लेते हो, आप इर्द गिर्द बैठ जाते। तो यहाँ पर अल्लामा इकबाल ने एक छोटा सा एक लिखा है उनके बारे में, लिखते हैं कि अदाए दीद सरापान आज थी तेरी, अदाए दीद सरापान आज थी तेरी, अदाए दीद सरापान आज थी तेरी, आपको देखते रहना नमाज थी तेरी, अज़ां अज़ल से तेरी एक तराना बनी, नमाज तो सिर्फ दीदी का बहाना बनी, रह गई रस्म अज़ां रूहे बलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन।